معاملات اللہ کے سپرد کر دینے کے بعد دعا کیوں مانگیں؟ ہمارے حق میں کون سی دعا بہتر ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ جب اللہ نے ہمارا نصیب لکھ دیا ہے تو ہم دعا کیوں مانگیں؟ اگر ہم نے اللہ کی پسند کے مخالف جا کر کوئی چیز مانگ لی اور اللہ کو خفا کر دیا تو کیا اللہ صرف نیک لوگوں کی ہی دعا کو قبول کرتا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہر وقت ہمارے ذہن پر سوار رہتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو انہی سوالوں کے تفصیل سے جواب دوں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کس دن اور کس وقت میں مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے جا کر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کیا معاملات اللہ کے سپرد کر دینے کے بعد دعا مانگنی چھوڑ دینی چاہیے؟ اسی حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اللہ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ غفلت سے بھرے دلوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر ہم اپنا کوئی فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو ہمیں دعا مانگنا بھی چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ پھر دعا کا کوئی فائدہ نہ ہوا کہ ہم اللہ سے یہ بھی کہیں کہ یا اللہ آپ کو جو پسند ہے آپ وہی ہمیں عطا کریں، اور پھر وہ بھی مانگیں جو ہمیں پسند ہے۔ بس ایک یہی سوال ہے جو ہمیں دعا سے روک دیتا ہے۔ اب پھر ایک یہ بھی سوال ہمیں ستاتا ہے کہ اگر اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے کے بعد بھی دعا مانگتے رہیں تو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینے کا مقصد کیا ہوا؟ ایسے تو اللہ ہم سے ناراض ہوگا کہ مجھ پر چھوڑ دیا، اس کے بعد بھی اپنی پسند کی چیز مانگ رہا ہے۔ بہت سادہ سی بات ہے، جب ہم اللہ کے سپرد اپنا کوئی معاملہ کر دیتے ہیں تو اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ اس معاملے میں ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا اور ہمارے حق میں جو بہتر ہوگا ہمیں وہی عطا کرے گا۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ مانگنا ہی چھوڑ دیں، یا ہم جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں اس مشکل سے نکلنے کا حل ڈھونڈنا ہی چھوڑ دیں۔ ایک اور سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اگر معاملات کو اللہ کے حوالے کرنے کے بعد بھی دعا کرتے رہنا چاہیے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون سی دعا ہمارے حق میں بہتر ہے اور کون سی نہیں؟ اگر ہم نے اللہ کی پسند سے مخالف جا کر کوئی چیز مانگ لی اور اللہ کو ہم نے خفا کر دیا تو ہم انسان ہیں، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور ہمارے لیے کیا بہتر نہیں۔ ہمیں کون سی دعا مانگنی چاہیے، کون سی دعا نہیں، کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے اور کون سی بری، یہ جاننا ہمارا کام ہے بھی نہیں۔ اسی لیے تو ہم معاملات اللہ کے حوالے کرتے ہیں، تاکہ اگر کوئی بری چیز کی خواہش ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں تو اللہ اس کی حقیقت ہم پر کھول دے، اور اگر ہم کسی اچھی چیز کی آرزو کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں اس چیز سے نواز دے۔ اللہ کے سپرد معاملات کرنے کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ ہمارا اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے حق میں جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں قبول ہوگا اور اسی میں ہماری بھلائی ہوگی۔ اب وہ فیصلہ چاہے ہماری پسند کے مطابق ہو یا نہ ہو، یہ صرف اللہ جانتا ہے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ ہم نے اپنی زندگی، ہم نے اپنی دعاؤں کو اس کے سپرد کیا ہے۔ دعائیں مانگنا ہماری ضرورت ہے، ہم دعاؤں کے بغیر اس دنیا میں ایک منٹ کا سفر بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑیں۔ ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے یہی ہمارے نصیب میں لکھا ہو کہ یہ مسلسل دعا مانگے گا تو اسے کامیابی ملے گی، یہ مسلسل مجھ سے دعا مانگے گا تو اسے یہ چیز ملے گی۔ ہو سکتا ہے ہمارے نصیب میں دعا مانگنا ہی لکھا ہو، تو ہمیں مسلسل دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سب کچھ اس ہو سکتا پر آ کر رک جاتا ہے،
یعنی ہو سکتا ہے اللہ نے یہ لکھا ہو سکتا ہے دعا مانگنے سے یہ ہو سکتا ہے ہم اگر دعا مانگنا چھوڑیں تو یہ ہو. یعنی یہ ہو سکتا جو ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. اس لیے یہ سوچنا کہ اب میں نے سب اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو اب میری دعاؤں کی کوئی وقت ہی نہیں رہی. جب ہم کوئی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ خود ہی ہمارے دل بھلائی کی طرف موڑ دیتا ہے. پھر ہم جو دعا مانگ رہے ہوتے ہیں وہ اگر ہمارے حق میں اچھی ہو تو ہم وہی مانگتے رہتے ہیں، اور اگر اچھی نہ ہو تو اللہ آہستہ آہستہ ہمارا دل اس کی طرف سے بدل دیتا ہے. جب کچھ سمجھ نہ آئے تو استخارہ کریں. استخارہ کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں، اور بھروسہ کرتے رہنے کے ساتھ ساتھ ہر وقت ہر لمحہ دعا کرتے رہا کریں کہ یا اللہ مجھے وہی عطا کر جو تیری رضا ہے، کیونکہ جو تیری رضا ہے اسی میں میری بھلائی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرط وہ جلدی نہ کرے. عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے دعا کی لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہ کی. اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ آپ سب کی سماعتوں سے ضرور گزرا ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کی فوج لگی ہوئی تھی، تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا ہوا تھا. تب ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ پانی 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہی نہ، کیونکہ یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اللہ پانی کو موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنانے کا حکم دیتا یا نہ دیتا. موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی تو یہ سوچ سکتے تھے کہ میرے آگے سمندر ہے اور واپس جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، تو شاید یہی میرا اختتام ہو. لیکن انہوں نے اس مشکل وقت میں اچھا گمان کیا، اللہ پر توکل کیا اور دل میں مسلسل دعا جاری رکھی کہ یا اللہ میری مدد فرما. تبھی تو اللہ نے ان کے لیے غیب سے مدد اتاری، تبھی تو اللہ نے سمندر میں ان کے لیے راستہ بنا دیا. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اللہ کے سپرد فیصلہ کر دینے کے بعد مایوس نہیں ہونا. ہمیں اللہ کے سپرد فیصلہ کر دینے کے بعد یقین رکھنا ہے کہ اللہ ہمیں وہی عطا کرے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا برا ہے. ہو سکتا ہے ہم جو مسلسل اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہو. اللہ کے سپرد فیصلہ کر دینے سے انسان سکون میں آ جاتا ہے، اطمینان میں آ جاتا ہے، اور اللہ بھی جانتا ہے کہ میرے بندے نے سب مجھ پہ چھوڑ دیا ہے، میرے بندے نے مجھ پہ یقین رکھا ہے، تو میں اپنے بندے کو مایوس نہ ہونے دوں. سب معاملات اللہ کے سپرد کر دیں اور فیصلہ آنے تک مسلسل دعاؤں میں لگے رہیں، اور یہ سوچیں کہ انشاءاللہ وہی ہوگا جو ہمارے حق میں بہتر ہوگا، اور وہی ہمارے لیے آخری فیصلہ ہوگا جو اللہ کا فیصلہ ہوگا. ہمیں اللہ کے فیصلے کو سمجھنا ہے، اس کے پیچھے چھپی مصلحت کو سمجھنا ہے. اگر فیصلہ ہماری دعاؤں کے خلاف ہوا ہو تو صبر کریں، کیونکہ اللہ یا تو صبر دے دیتا ہے یا اس کی پسند کا نتیجہ اس کے سامنے لے آتا ہے. اب وہ آخری سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ اللہ کب دعا کو فوراً قبول کرتا ہے، کس دن کس وقت میں مانگی گئی دعا فوراً قبول ہوتی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مسجد فتح میں دعا مانگی، یعنی پیر، منگل اور بدھ کو دعا مانگی، جو بدھ کے روز 2 نمازوں یعنی ظہر اور عصر کے درمیان قبول ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی ظاہر ہوئی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ پر کوئی مشکل مراحل آتے میں بدھ کے دن اسی وقت یعنی ظہر اور عصر کے درمیان ہی دعا مانگتا اور میری ہر دعا قبول ہوتی. اب اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ ہم بدھ کے روز
ظہر اور عصر کے درمیان کوئی بھی دعا مانگیں گے وہ انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہوگی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف اور صرف بدھ والے دن ہی عصر اور ظہر کے درمیان دعا مانگیں، بلکہ دعا کا تعلق ایک ایسا تعلق ہے جو ہمیں اللہ سے ہر وقت جوڑے رکھتا ہے۔ نماز 5 وقت ہوتی ہے، جب آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، جب آپ اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ سے بات کرتے ہیں، لیکن دعا ایک ایسا تعلق ہے جو مسلسل ہمیں اللہ سے اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہر لمحہ دعا کرتے رہا کریں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے لیے دعا کی گھڑی کون سی ہے، ہمارے لیے قبولیت کی گھڑی کون سی ہے۔ اسی لیے جب ہاتھ اٹھائیں، جب موقع ملے تب ہاتھ اٹھا لیں۔ دعا ایک مستقل عبادت ہے، اپنی اس مستقل عبادت کو کبھی بھی ختم نہ ہونے دیں۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، اللہ سے اپنا تعلق کبھی ٹوٹنے نہ دیں۔